بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت روز روشن کی طرح تمام عالم انسانیت کے لیے واضح اور روشن ہے. آپ کی زندگی اور حیات طیبہ پوری کائنات میں نہ صرف یہ کہ مستورات کے لیے نمونہ عمل ہے، بلکہ تمام انسانوں کے لیے، تمام مومنین کے لیے اسوہ عمل ہے، کیونکہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا ارشاد گرامی ہے کہ مجھے اپنی جدی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، میری دادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میرے لیے نمونہ عمل ہے. تو جو خاتون امام زمانہ کے لیے نمونہ عمل ہو، وہ پوری کائنات کی انسانیت کے لیے نمونہ عمل ہے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی میں دو پہلو ایسے ہیں کہ جس میں شہزادی پورے کائنات کو ایک پیغام دینا چاہتی ہیں. سب سے زیادہ جو مصیبت جناب زہرا سلام اللہ علیہا پر گزری، وہ مصیبت یہ تھی کہ شہزادی کے سامنے مولا کائنات کے حق کو غصب کر لیا گیا. ولایت مولا کائنات، خلافت مولا کائنات کی ظاہری حکومت جو رسول کے بعد علی کو کرنا چاہیے تھی، وقت کے سقیفہ کے چنے ہوئے خلافہ نے اس پر قبضہ کر لیا. لیکن شہزادی ان حالات میں، ان مصیبتوں اور ان اذیتوں کے باوجود بھی گھر میں نہیں بیٹھی، بلکہ دربار میں آ کر شہزادی نے پوری کائنات کو یہ پیغام دیا ہے کہ چاہے کیسا بھی دور ہو، کیسا بھی زمانہ ہو، اپنے ولی کا ہمیشہ دفاع کرنا چاہیے اور اپنے ولی کی حمایت کرنا چاہیے. ہمیں اپنے امام کو اور اپنے دین کا ہمیشہ حامی رہنا چاہیے اور دین کا دفاع کرنا چاہیے. یہی دین ہے کہ جس سے ہمیں دنیا میں بھی نجات ملے گی اور آخرت میں بھی ہمیں نجات ملے گی. یہی وہ دین ہے جس کی وجہ سے دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی ہمیں عزت ملے گی. لہٰذا ہمیں ہر دور میں، ہر لمحے میں، کتنی بھی مشکل لمحات کیوں نہ ہوں، کتنا بھی پرآشوب زمانہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی ظالم و جابر حکمراں کیوں نہ موجود ہوں، لیکن کسی بھی قیمت پر ہمیں حق کا دامن ترک نہیں کرنا چاہیے اور اپنے ولی سے منہ نہیں پھرنا چاہیے اور ولایت ائمہ معصومین علیہم السلام اور حکومت معصومین علیہم السلام کا دفاع کرنا چاہیے اور شیعت کا دفاع کرنا چاہیے. دوسری مصیبت جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پر گزری، وہ حضرت زہرا کے ظاہری طور سے جو مالی حق تھا، یعنی باغ فدق کو غصب کر لیا گیا. باغ فدق کو طلب کرنے شہزادی دربار میں پہنچی. اس بات کا ہمیں پیغام دے رہی ہیں شہزادی کہ ظلم چاہے کسی بھی شخصیت پر ہو، اگر اس کے حق کو طلب کیا جا رہا ہے تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ میدان میں آئے اور اپنے حق کو طلب کرے، اپنے حق کو حاصل کرے. چونکہ صرف یہ بن جانا کہ میں مظلوم ہوں، میرے پر ظلم ہو گیا، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ مظلوم بھی اگر ظلم سے نجات چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے حق کا دفاع کرے، اپنے حق کو طلب کرے. یہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے ایک ریپٹ مار دیا تو ہم دوسرا گال بھی اپنا پیش کر دیں. یہ ہر دور میں، ہر زمانے میں نہیں ہے، بلکہ مظلوم کو چاہیے کہ وہ اپنے حق کا دفاع کرے. اب وہ چاہے مظلوم خواہر لیڈیز کی شکل میں ہو، چاہے وہ جینٹس کی شکل میں ہو، ہر ایک کو حق ہے کہ وہ اپنے حق کا دفاع کرے اور اپنے حق کو طلب کرے. دوسرا پیغام ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم حضرت زہرا کی سب سے بڑی مصیبت اور پریشانی ان ظاہری اذیتوں کے بعد اور مولا کائنات کے حق غصب ہونے کے بعد فدق کے غصب ہونے کو مانتے ہیں. لیکن ہمیں بھی جو ہم ان دشمنان پر کہ جنہوں نے حضرت زہرا کے حق کو غصب کیا، ان سے نفرت کرتے ہیں، ان سے برات کا جو اظہار کرتے ہیں، یہ اس بات کا ہمیں درس دیتا ہے کہ ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ حقوق شرعی اور دوسرے عباد الناس کے وہ حقوق جو ہماری گردنوں پر ہیں، ہمیں ان کو بھی ادا کرنا چاہیے. اگر ہم خود بھی کسی کے حق کو تلف کر رہے ہیں، کسی کے حق کو غصب کر رہے ہیں، کسی کا حق مار رہے ہیں، کسی کے مال و جائیداد کو ہڑپ کر رہے ہیں، یا ہم مال امام علیہ السلام خمس و زکوٰۃ کو ادا نہیں کر رہے، حقوق شرعی کو ادا نہیں کر رہے ہیں، تو ہم بھی غاصب ہیں.
جس طرح وہ مستحق لعن ہیں اس طرح سے ہم بھی مستحق لعن ہیں۔ لہذا حضرت زہرا کی سیرت ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ اگر ہم غاصبین فدق پر لعنت کرتے ہیں، غاصبین فدق سے نفرت کرتے ہیں، ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے یہ کہ جو کام انہوں نے انجام دیے ان کاموں سے ہمیں نفرت ہونا چاہیے، وہ کردار وہ اعمال ہمارے کردار میں نہیں پائے جانے چاہیے۔ ہمارا کردار بھی صاف ستھرا ہو، ہم کسی کے حق کو تلف نہ کریں، ہم کسی کے حق کو غصب۔ شہزادی کی عبادی زندگی، شہزادی کی شجاعت، شہزادی کا گھریلو زندگی، شہزادی کا اپنے شوہر کے ساتھ کی زندگی، اپنے بچوں کی زندگی، ان سب کا ہمیں اس دور میں مطالعہ کرنا چاہیے اور غور و فکر کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال امام المہدی علیہ الصلاۃ والسلام ان لی فی ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسوۃ حسنہ۔ ہمارے اور آپ کے آخری امام نے شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں فرمایا کہ شہزادی میرے لیے اسوہ حسنہ ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا ہم سب تمام مومنین کے اوپر حجت ہیں، لیکن ہماری دادی ہمارے لیے ہم پر حجت ہیں۔ ان دونوں احادیث کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے شہزادی کونین صرف عورتوں کے لیے اسوہ حسنہ نہیں ہیں، بلکہ آپ مردوں میں اور کامل ترین مردوں کے لیے بھی نمونۂ عمل ہیں۔ جناب مریم اور حضرت زہرا میں یہی فرق ہے۔ جناب مریم صرف اپنے زمانے کی عورتوں کے لیے نمونۂ عمل ہیں، مگر شہزادی کونین پوری کائنات میں معصومین کے لیے بھی نمونۂ عمل ہیں۔ اب مجھے اور آپ کو شہزادی سے کیا سیکھنا چاہیے؟ ہمیں اور آپ کو شہزادی سے جو بات سیکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ یاد خدا سے کبھی غافل نہیں رہیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں یاد خدا کو ایک اہمیت دی ہے۔ اس کا مطلب چاہے مرد ہو یا عورت، اگر وہ اپنی زندگی میں خدا کی طرف متوجہ ہے تو اس کی زندگی کامیاب ہے، اس لیے کہ ہماری خلقت کا ہدف اللہ تک پہنچنا ہے، اور یہ تمام واسطے اور وسیلے جو ہمارے لیے قرار دیے گئے ہیں وہ صرف اللہ تک پہنچنے کے لیے ہیں۔ ہم اور آپ غفلت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمیں اور آپ کو غفلت سے باہر آنا چاہیے۔ شہزادی ایک وقت بھی کبھی غفلت میں نہیں گئی، آپ نے ہمیشہ اپنے رب کی طرف توجہ رکھی۔ شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دوسرا سبق ہمیں اپنی زندگی سے یہ دیتی ہیں کہ ہمیں کبھی بھی اپنے آپ کو اعلیٰ و بالا و بلند و برتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہم سب برابر ہیں۔ آپ کا عمل اپنی کنیز کے ساتھ میں ہمارے لیے نمونۂ عمل ہے۔ تیسری چیز جو ہمیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے سیکھنی چاہیے وہ یہ سیکھنی چاہیے کہ کبھی بھی انسان کو اپنی کسی بھی بات پر غرور اور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ زندگی چند روزہ ہے، فانی ہے، تواضع اور انکساری اپنی زندگی میں رکھنا چاہیے۔ اس سے انسان کے مرتبے میں بلندی پیدا ہوتی ہے، کردار نمایاں نظر آتا ہے، بلند نظر آتا ہے۔ گھریلو اعتبار سے اگر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کو دیکھا جائے تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ اپنے بابا جان سے نہایت محبت کرتے تھے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا سے اتنا پیار کرتی تھیں کہ بابا کو خود یہ کہنا پڑا کہ یہ میری بیٹی مجھے ماں کی طرح چاہتی ہے، فاطمہ ام ابیہا ہے، مجھے وہ شفقتیں جو ماں سے حاصل ہوتی وہ مجھے فاطمہ سے حاصل ہو گئیں۔ یا اگر
اسے عرفانی اعتبار سے دیکھا جائے تو فاطمہ ام ابیہا کا مطلب علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جو ایک حدیث میں ہے کہ لولا لما خلقت الافلاک ولولا علی لما خلقتک ولولا فاطمہ لما خلقتکما۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو مرکز حضرت زہرا کا حدیث قصہ کے اندر قرار دیا ہے خداوند عالم نے، ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، یعنی فاطمہ ہی مرکز تعارف ہیں عرش کے اوپر، لہٰذا مرکز فضیلت اور مرکز عرفان فاطمہ ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کی روح ہیں، جسے پروردگار عالم نے بعنوان رحمت بنا کر ہمارے درمیان میں بھیجا ہے، مگر اسی رحمت للعالمین کے لیے ہر اعتبار سے جو شخصیت رحمت بن جاتی ہے وہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ بیٹیوں کے لیے ایک سبق یہاں سے ملتا ہے، بیٹیاں اپنے باپ کو اس قدر پیار دیں کہ باپ کو بیٹی پر فخر ہونے لگے۔ خدا نہ کرے کہ کوئی ایسی حرکت ہماری بیٹیوں سے سرزد ہو جائے کہ حضرت زہرا کی روح شرمندہ ہو، وہ کہیں کہ میرا عمل دیکھنے اور سننے والی میری پیروکار خواتین اور نہ ہماری اس نسل کی بیٹیاں میرے لیے فخر کا سبب بن رہی ہیں یا زجر کا سبب بن رہی ہیں۔ بیٹیوں کو حضرت زہرا کی اس محبت کا جو باپ اور بیٹی کے درمیان میں تھا اسے سیکھنا چاہیے۔ آج کی ہماری بیٹیوں کو حضرت زہرا کی زندگی سے بہت سارے تربیتی مطالب ملتے ہیں، اپنے گھر میں خود اپنے ہاتھ سے کام کرنا، نوکرانی اور کنیز کا نمبر باندھ دینا کہ ایک دن میں کام کروں گی، ایک دن تم کام کرو گی، ورنہ سارا کام نوکرانی سے کراتے ہیں لوگ۔ شہزادی کونین نے اس مساوات کو اور اس برابری کو یوں ظاہر کیا کہ فضہ جیسی کنیز کو بھی یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس کا اپنا گھر ہے یا وہ یہاں کنیز کی طرح رہتی ہے۔ بہت ساری ایسی تربیتی باتیں ہیں جو حضرت زہرا کی زندگی سے ہمیں سیکھنی چاہیے، اور آج بھی ہمیں اس بات کا اندازہ لگا لینا چاہیے۔ فاطمہ اپنے بچوں سے بہت پیار کرتی تھی، اور آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ جس دن آپ کی شہادت ہونے والی ہے تو آپ نے سارے کاموں کو جلدی جلدی انجام دینا شروع کر دیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شہزادی کونین ہمیں ایک سبق دینا چاہتی ہیں کہ انسان کو اپنی زندگی میں ذمہ دار ہونا چاہیے، جو کچھ اس کے حصے کا کام ہے اسے بحسن و خوبی انجام دینا چاہیے۔ آپ اپنے گھر کے کاموں کو اچھی طرح انجام دیجیے۔ شہزادی کونین روایات میں ملتا ہے کہ جبرائیل آتے ہیں، اور آنے کے بعد جب پیغمبر مرض میں مبتلا ہیں اور مرض الموت میں مبتلا ہیں تو آپ سے آ کے کہتے ہیں کہ فاطمہ کو بلاؤ۔ فاطمہ کو بلایا گیا تو آپ نے کہا کہ ان کے ہاتھ کھول کر دیکھے جائیں۔ ہاتھوں کو کھول کر دیکھا گیا تو آپ کے ہاتھوں میں چھالے پڑے ہوئے تھے۔ اگر جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کو دیکھا جائے تو آپ نے اپنے بابا کے زمانے میں بہت سارے ایسے سبق ہمیں دیے ہیں کہ جو سرکار ختمی مرتبت اپنی رسالت کے درمیان یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ فاطمہ میرا حصہ ہے۔ ان میں سے ایک سبق ہمیں جو حضرت زہرا کی زندگی سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب تھکن محسوس ہوتی ہیں، کیونکہ عمر ہی کیا ہے شہزادی کی، کوئی زیادہ عمر نہیں ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے درمیان آپ اپنے بابا سے کوئی فرمائش نہیں کرتے۔ بابا سے کہتے ہیں کہ آپ مجھے ایک کنیز دے دیجئے، تو آپ نے ان کو کنیز نہیں دی، بلکہ آپ نے ان کے بدلے میں فرمایا کہ بیٹی 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، اور 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو۔
آپ نے پلٹ کر یہ نہیں کہا بابا اس میں جو میں نے مانگا ہے اور جو آپ دے رہے ہیں دونوں میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن آپ کچھ نہیں کہتی ہیں، جا کے اس عمل کو انجام دیتی ہیں، ایک دھاگے کے اندر گرہا باندھ کر آپ اس پر یہ تسبیح پڑھتی ہیں، اور پھر حضرت حمزہ کی قبر سے آپ مٹی لاتے ہیں۔ سب سے پہلے مٹی کی تسبیح بنانے والی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ آپ نے اس مٹی سے تسبیح بنائی اور اس پر یہی تسبیح پڑھا کرتی تھی۔ آج ہمارے درمیان تسبیح حضرت زہرا مشہور ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جو شہزادی کنیز مانگنے گئی تھی، اس کے دروازے پر آ کر جب سلمان نے دیکھا تو دیکھا چکی خود چل رہی ہے، جھولا خود ہل رہا ہے اور تمام کام وہاں خود بخود انجام پا رہے ہیں۔ اس کا مطلب اس ذکر کے اندر اور وہ خدمت خانہ میں ملائکہ کے نزول کے اندر ایک رابطہ ہے۔ شہزادی نے ہمیں عمل سے سکھایا ہے، اگر ہم اخلاص کے ساتھ تمام غفلتوں کو چھوڑ کے خدا کے ہو جائیں گے تو پھر خدا ہمارا ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہمارا کام ہمارا اپنا کام نہیں رہے گا، وہ خود خدا کا کام ہو جائے گا۔ یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو انجام دلائے۔ میں نے بزرگوں سے سنا ہے اور یہ بات کچھ عملاً تھوڑی بہت زندگی میں پائی بھی ہے، دیکھی بھی ہے۔ اگر کوئی شخص اول وقت نماز کا پابند ہو جاتا ہے تو خداوند عالم بھی اس کے تمام کام اول وقت انجام دلاتا ہے، یعنی اس کے کام سب سے پہلے ہو جاتے ہیں اور اس کے کام رکتے نہیں ہیں۔ یہاں تک سنا ہے کہ اگر کوئی شادی کے معاملے میں پریشان ہے تو وہ متواتر مستقل نماز کا اول وقت نماز کا پابند ہو جائے تو اس کی شادی وقت پر ہو جائے گی۔ حضرت زہرا کی زندگی سے بہت سارے سبق ہمیں آج ملتے ہیں۔ ہم انہیں ایک ایک کر اگر ایک ایک واقعے سے سیکھنا چاہیں تو ہمارے لیے بہت زیادہ ایسے سبق ہیں جو روزمرہ کی زندگی میں کام آ سکتے ہیں۔ فی الحال ہم اس مختصر سی کلپ کے لیے آپ کے لیے فقط 2 نمونے پیش کرتے ہیں۔ ایک نمونہ یہی کہ حضرت شہزادی کونین سلام اللہ علیہا ہمارے لیے ایسے ہی نمونہ ہیں کہ جیسے عورتوں کے لیے نمونے عمل ہیں۔ آپ کی زندگی میں اللہ پر ایمان اور یقین مستحکم تھا، آپ کی زندگی میں سماجی کاموں کی ذمہ داری ایک اہمیت رکھتی تھی، آپ کی زندگی میں اپنے گھر کا کام کاج بہت اہمیت رکھتا تھا، آپ سب سے پہلے اپنے فرائض اور واجبات کو انجام دیتی تھیں۔ ان فرائض و واجبات میں جو چیز شامل ہے وہ ان کے گھر کا کام بھی ہے۔ آپ نے جوائنٹ فیملی میں شرکت کی، یعنی آپ کی ساس جناب فاطمہ بنت اسد بھی آپ کے ساتھ رہی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ یرضی لرضاک ویغضب لغضبک۔ پیغمبر اکرم صلوات اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، فاطمہ تیرے راضی ہونے سے خدا راضی رہتا ہے اور تیرے غضبناک ہونے سے خدا غضبناک ہوتا ہے۔ یہ حدیث شریفہ کہ جس کو حاکم نیشاپوری نے اپنی کتاب مستدرک میں نقل کیا ہے اور جو بخاری اور مسلم کے درجے کی روایت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ معصومہ تھی اور ان کی عصمت بطور مطلق عصمت تھی، اور وہ بھی ایسی عصمت کہ جس کے خوش ہونے سے خدا خوش ہو، جس کے ناراض ہونے سے خدا ناراض ہو۔ جناب فاطمہ زہرا جب بطور مطلق معصوم ہیں تو اب ہمیں ان کی پیروی کرنا چاہیے۔ پیروی تمام ان چیزوں میں کرنی ہے کہ جو فاطمہ زہرا پسند کرتی تھی، اور جن چیزوں سے وہ پرہیز کرتی تھی ہمیں بھی ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ فاطمہ زہرا کی زندگی میں چند بہت ساری باتیں پائی جاتی ہیں، ان میں سے ہم چند کا ذکر یہاں پر کر رہے ہیں۔ ان میں سے بیوی کے اخلاق میں سے ایک ایثار و قربانی تھی۔ ایثار و قربانی ایسی کہ ایک مرتبہ جب آپ کی شادی ہوئی اور آپ اپنے بابا کے گھر سے حضرت علی علیہ السلام کے گھر تشریف لا رہی تھیں، تو اس وقت راستے میں کسی غریب عورت نے
آپ سے کپڑے کا سوال کیا، آپ سے لباس کا سوال کیا، تو بیوی نے اپنے گھر آ کر اس کو وہ جوڑا دیا اور وہ کپڑا دیا کہ جس کو آپ خود پہنے ہوئی تھی۔ اور اسی طریقے سے آپ نے 3 دن روزے رکھے، اور جب آپ روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھی تو آپ نے وہ کھانا جو آپ کے حصے کا تھا وہ آپ نے یتیم، مسکین اور اسیر کو دے دیا۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں امام حسن فرماتے ہیں کہ ایک شب میں نے اپنی مادر گرامی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور نماز کے بعد انہیں عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے جتنی بھی دعائیں کی اپنے پڑوسیوں کے لیے کی، لیکن اپنے لیے کوئی دعا نہ کی۔ تو میں نے کہا مادر گرامی، آپ نے تمام دعائیں تو پڑوسیوں کے لیے کی ہیں، اپنے لیے کوئی دعا نہ کی۔ آپ نے فرمایا الجار ثم الدار، میرے بیٹا پہلے پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے، بعد میں اپنے کو یاد رکھنا چاہیے۔ یعنی اگر ہم بی بی فاطمہ زہرا کی زندگی سے یہ درس لے لیں کہ ہم ہمیشہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، پہلے انہیں مقدم کریں، تو یہ دنیا کتنی بہتر سے بہتر ہو سکتی ہے اور لوگ کتنے اسلام کی طرف آ سکتے ہیں۔ حتیٰ فرمایا گیا کہ ولو تمہارا پڑوسی غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اس کا بھی خیال رکھو، اگر مریض ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جاؤ، اور اگر اپنی کوئی چیز بیچنا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے اپنے پڑوسی کو بتاؤ، پڑوسی کا خیال رکھو۔ اگر ایک وقت میں 2 افراد آپ کی دعوت کرتے ہیں اور پڑوسی بھی ایک ساتھ دعوت کرتا ہے تو اپنے پڑوسی کی دعوت کو قبول کرو۔ اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں۔ یعنی بی بی فاطمہ زہرا نے ہمیں ایثار کا درس دیا ہے، قربانی کا درس دیا ہے۔ ہمیں اگر بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے روش پہ چلنا ہے تو ہمیں ان کی زندگی کا مطالعہ کرنا پڑے گا، ان کی زندگی کے بارے میں دیکھنا پڑے گا کہ کون کون سی چیزیں ان کے لیے موجب رضایت تھی اور کون سی چیزوں سے وہ کراہیت کرتی تھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔